بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بھارت اپنی عددی برتری کے خبط میں مبتلا ہو گیا تھا، اور مسلمانان ہند کی بے پناہ جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے طفیل مرز وجود میں آنے والی اسلامی ریاست کو نہ صرف حقیقی معنوں میں قبول کرنے سے آری رہا، بلکہ ہمیشہ اس ریاست کو اندرونی اور بیرونی عزائم سے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک بھارت کئی بار چھوٹی اور بڑی جنگیں چھڑ چکا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا کے حالات بدل گئے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دنیا کی بڑی طاقتوں نے اپنی توپوں کے رخ جنوبی ایشیا اور افغانستان کی طرف موڑ دیے تھے۔ انہی حالات میں بھارتی سرکار کی قدیم جارحیت پر مبنی سوچ اور نئی صدی کے ابھرتے ہوئے بھارتی میڈیا نے اپنے تمام تر تعصب اور شر انگیزی کی توپوں کا رخ بھی اپنی روایتی حریف پاکستان کی طرف موڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہو، 2008 کا ممبئی حملہ ہو، 2016 میں ہونے والا پٹھان کوٹ کا ثانیہ ہو، حالیہ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ضلع بارہمولہ کے قصبے اوڑی میں انڈین آرمی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو، بھارتی سورماؤں اور بے لگام میڈیا نے بغیر تحقیق اور حقائق کے ہمیشہ الزام پاکستان پر لگایا ہے، اور ماحول کو اتنا کشیدہ کر دیا ہے کہ جیسے دونوں ریاستوں میں انہی سانحات کے باعث فوری جنگ چھڑ جائے۔ انہی حالات کے تناظر میں روایتی جنگ کے برعکس بھارتی سرکار کو سرجیکل سٹرائیک اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جیسی تجاویز بھی بھارتی تھنک ٹینک کی طرف سے دی جاتی رہی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے اور اس کی ساکھ کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ حالیہ اوڑی حملے کے بعد بھارتی جنگی عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی جنگی جنون اور عزائم اپنی جگہ، لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جن سے بھارت سرکار ابھی تک غافل ہے یا ان کو پس پشت ڈال رہی ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ عددی اعتبار سے چین کے بعد انڈین آرمی دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے بھارتی فوج کو کئی ایک ایسے چیلنجز درپیش ہیں جن کو حل کرنے میں وہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے۔ انڈیا کے زیادہ تر موجودہ زیر استعمال اسلحہ 70 کی دہائی سے زیر استعمال ہے، جس کو باوجود کوشش کے مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح بھارتیہ فضائیہ 2000 کے قریب مختلف جنگی جہازوں پر مشتمل دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس ہے، لیکن بھارتی سرکار کے لیے دفاعی امور کے بین الاقوامی جریدے IHS کی یہ رپورٹ کسی حادثے سے کم نہیں، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ فورس کے صرف 60% جہاز اڑان بھرنے کے لیے قابل ہیں، اور بھارتیہ فضائیہ کو اپنے دفاعی نظام کو مکمل فعال اور بہتر بنانے میں مزید 10 سال درکار ہے۔ اس طرح ایک طرف بھارتی سرکار فرانس کی داسو کمپنی کے تیار کردہ جدید ترین اور مہنگے ترین رفال طیارے وہی ہیں جو اس وقت عراق اور شام میں بمباری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، خریدنے پر پھولے نہیں سما رہی، جبکہ دوسری طرف روسی ساختہ MiG 21 طیارے جن میں لاتعداد نقائص سامنے آنے پر ان کو اڑن تابوت کا نام دیا گیا ہے، اور ان کو مکمل آپریشنل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ابھینندن کا طیارہ بھی MiG 21 تھا جو پاکستان میں تباہ ہوا،
اور دا ٹی از فنٹیسٹک کے پوری دنیا میں چرچے ہیں۔ پچھلے سال ابھینندن کو اس عظیم کامیابی پر بھارت کا تیسرا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھی دیا گیا، جس کی وجہ سے انڈیا کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انڈین بحریہ میں ریڑھ کی ہڈی سمجھنے والے 45 مگ طیارے جن پر بھارتی سرکار کو بہت فخر ہے، ان میں سے صرف 16 سے 38% اڑنے کے قابل ہیں۔ اس ضمن میں بھارتی بحریہ کے لیے فرانس سے خریدی گئی بحری آبدوزوں کے متعلق آسٹریلوی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ نے بھارتی دفاع کے ستونوں کو ہلا کے رکھ دی ہے، اور اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے ان کی بحری آبدوزوں کی جنگی اہمیت صفر ہو چکی ہے۔ معروف جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق انڈین آرمی میں بدعنوانی کا بحران بھی عروج پر ہے، اور حالیہ دنوں میں بھارتی فوج کی اعلیٰ افسران کی ترقی کے تناظر میں قانونی جنگ بھی ایک نئے فوجی بحران کو جنم دینے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ ہو جانے کے خدشے سے گھبرا کر بھارتی سینا کے لگ بھگ 50,000 کے قریب فوجیوں نے چھٹی کی درخواست دے ڈالی۔ ایک طرف بھارتی سرکار نہ ختم ہونے والا جنگی جنون ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی نہ ختم ہونے والی غربت ہے۔ بھارت کی 3 سے 21% تقریباً 708 ملین عوام ابھی بھی خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اتنی غربت اور پسماندگی کے باوجود بھارت دفاعی اخراجات کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اور صرف 2015 میں فوجی ضروریات پر 51.3 بلین ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ بھارت کا یہ جنگی جنون نہ صرف اس کی اپنی عوام کے بنیادی حقوق پامال کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود دیگر ریاستوں کو بھی بھارتی جارحیت سے بچنے اور دیگر دفاعی معاملات پر عوامی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے والے وسائل دفاعی نظام پر خرچ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہی حالات رہے تو بھارت ایشیا کی سپر پاور تو بننے سے رہا، اس کے برعکس وہ دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ ریاست بن جائے گا۔ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ بھارت سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، جس کی معیشت کو $5 ٹریلین تک پہنچانے کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ یہ وہی بھارتی جنتا پارٹی ہے، یہ وہی مودی کی پارٹی ہے جس نے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کیا۔ اسی پارٹی نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سکھوں پر بھی ظلم کیا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس نے انڈیا کے میڈیا کو خرید لیا ہے، انڈیا کے میڈیا کو یرغمال بنا لیا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق بھوک اور افلاس کی عالمی درجہ بندی نے بھارتی حکومت کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ 2022 کے گلوبل ہنگر انڈیکس سے بھارت کی زمینی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس انڈیکس میں 122 ممالک کی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں سے بھارت کا 107واں نمبر ہے، جس سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ بھارت میں اس وقت معیشت ڈوب رہی ہے، وہاں کے لوگ فاقے کاٹنے پہ مجبور ہیں، وہاں کے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہنگر انڈیکس کے مطابق جنوبی ایشیا میں صرف ایک ہی ملک بھارت سے نیچے ہے، جو افغانستان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنگ سے تباہ ہونے والے افغانستان کی درجہ بندی 109 ہے، جو بھارت سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت میں فاقہ کشی کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ چونکہ بھوک میں اضافہ محض ایک علامت ہے، اور اس کی اصل وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی غربت ہے۔ بارڈر پر کبھی انڈیا نیپال سے مار کھاتا ہے اور کبھی چائنا سے مار کھاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود
انڈیا پر جنگی جنون سوار ہے۔ ناظرین میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔